اچھا سر، اللہ رب العزت نے جو نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم ارشاد فرمایا، تو کیا اس کشتی کی وسعت اتنی تھی کہ اس کے اندر پوری دنیا کے جانور سما جائیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آیت پاک آ رہی ہے من کل زوجین اثنین، کہ ہر ایک جوڑے کو رکھ لیا جائے. تو اب ہم پڑھتے ہیں تو روایتی مفسرین جتنے بھی ہیں تقریباً تمام نے ہی یہ روایتیں کوٹ کی ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کے جتنے بھی جانور ہیں نا، ان کا جوڑا لے لیا جائے اور اس کو اپنے ساتھ کشتی میں سوار کر لیا جائے. تو عقل اس بات کو مانتی نہیں ہے کہ پوری دنیا کے جانوروں کے جوڑوں کو بھی لے لیا جائے، ایک جوڑا اس کا، ایک جوڑا اس کا، ایک جوڑا اس کا، تو اتنے جانور بن جائیں گے کشتی میں کیسے سما سکتے ہیں؟ یہ بات مطلب سمجھ میں آتی نہیں ہے. طبیانوں اس میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی اس کی وضاحت نہیں ملتی ہے، مولانا مودودی صاحب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی اس کی وضاحت نہیں ملتی. اچھا، تدبر قرآن دیکھا تو اس میں انہوں نے کہا کہ ضرورت کے نر اور مادہ جانور اپنی کشتی میں رکھ لیے جائیں. تو اب بڑا ذہن زد و خوف میں مبتلا ہوتا ہے کہ یار یہ تفسیر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ایک کشتی میں اتنے جانور کا سوار کر دینا کیسے ممکن ہو سکتا ہے. تو اب یہ ذرا اس کی تفصیل بتائیے، وضاحت بتائیے کیا بنے گی. سر اس کی وضاحت یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں صرف حیوانات اور نر اور مادہ اس کے رکھنے کی باتیں نہیں چل رہی تھی. اچھا، یہ آیت مبارکہ ہی کچھ اور کہہ رہی ہے. ہاں اس کے اندر جانور بھی رکھے گئے تھے، صحیح. لیکن کیا حکم تھا کوشش کرتے ہیں ہم سمجھنے کی. دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سی روایات ایسی ہیں جو اسرائیلی مواد جسے ہم کہتے ہیں، جو پچھلی آسمانی کتابوں میں درج ہے، جو یہود و نصارہ سے روایتی طور پر ہم تک پہنچا ہے. ہماری جو تفسیریں ہیں اس کے اندر ایک بہت بڑا حصہ آ جاتا ہے، ہم اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. ہم نے چونکہ وہ پڑھا ہوتا ہے یا کہیں سے سنا ہوتا ہے، تو جب ہم قرآن پاک کی آیت کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو شعوری یا غیر شعوری طور پر وہ جو چیزیں دماغ میں اسرائیلی مواد ذہن میں ہوتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں یہاں پر اس کی عکاسی کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ وجہ ہوتی ہے کہ ہم کبھی درست نتیجہ نہیں نکال پاتے. لیکن الحمدللہ شروع سے بڑے بڑے اعلیٰ محققین موجود ہیں جنہوں نے وضاحت کی ہے کہ آیت مبارکہ بالکل واضح طور پر کیا بیان کر رہی ہے. ہم ان اسرائیلی مواد سے متاثر ہو کر ہم کچھ اور تفسیر چلے جاتے ہیں اور صرف یہاں سمجھتے ہیں کہ اللہ نے حیوانات کو کشتی میں رکھنے کا حکم دیا تھا، نر اور مادے کا. ایسا نہیں ہے. قرآن کی آیت میں واضح حکم ہے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں ہر ضرورت کی چیز زوجین کے طور پر آپ کشتی میں رکھ لیں. ہر ضرورت کی چیز. اس کے اندر جانور بھی داخل تھے. ظاہر ہے اس وقت دودھ لینا یا دیگر چیزوں کے لیے جانوروں کی ضرورت تھی. اس کے علاوہ جیسے کپڑے ہوتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، نباتات ہیں، سبزیاں ہیں. اس لیے کہ یہ طوفان کوئی معمولی طوفان نہیں تھا. طوفان بڑا زبردست تھا اور پہاڑوں کے پہاڑ ڈوب گئے. خود قرآن میں ذکر ہوتا ہے جب پانی نیچے اترنا شروع ہوا تو کشتی بھی آپ کی کہاں ٹکی تھی؟ علی الجودی جی، یعنی ایک چوٹی کے اوپر اٹکی. اس کے بعد آپ نے زمین پر اترنا تھا، اپنے ساتھیوں کو لے کے جانا تھا، کھانے پینے کی چیزیں ہونی چاہیے تھی، روزمرہ کی ضروریات کی چیزیں ہونی چاہیے تھی. تو اللہ نے صرف اتنا ارشاد فرمایا تھا قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین. ہر ضرورت کی چیز زوج کے طور پر آپ رکھیں، چاہے وہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں یا کچھ جانور اگر ضرورت کے ہیں وہ بھی آپ رکھ لیں، دودھ کے لیے، کھانے کے لیے، دیگر چیزوں کے لیے. یہ ہے اصل میں قرآن کی آیت کا حکم. باقی یہ جو تفسیری روایات جو ہمارے پاس جو آ گئی اسرائیلی، اس سے متعلق بہت سے علماء ذکر کر کے جا چکے ہیں کہ فضول باتیں ہیں، اس کو سٹاپ کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے، میں اس کا حوالہ بھی دے سکتا ہوں. اگر آپ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو تفسیر کبیر میں ہی پڑھ لیں تو انہوں نے بھی ان روایتوں کے پر کلام کر کے آخری لفظ یہی ذکر کیا ہذہ الکلمات الاولی ترکھا. کہہ رہے ہیں یہ جتنی باتیں ہیں بہتر ہے اس کو سٹاپ کر دیا جائے، نہ تو اس سے قرآن کی شرح بنائی جائے نہ تفسیر کی جائے. اس کے علاوہ آپ اور بھی محققین کو دیکھ لیجئے گا، سید قطب صاحب کو دیکھ لیں، انہوں نے بھی رد کیا. دیگر علماء بھی بہت ہیں جنہوں نے رد کیا. اسرائیلی روایت سے قرآن کی تفسیر نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اب آپ نے اس کے جو ترجمہ کیا ہے کل زوج، کل کا ترجمہ آپ نے کیا ہے کہ ہر ضرورت کی چیز، ضرورت، اور اثنین زوجین سے مراد یہ لیا ہے آپ نے کہ ہر جو بھی آپ کی ضرورت کی چیز بنتی ہے، نر مادہ ہو یا اس کے علاوہ جو بھی چیز ضرورت کی ہے اس کو شامل کر لیا جائے. یہ معنی آپ کہاں سے مراد لے رہے ہیں؟ سر اس لیے مراد لے رہے ہیں کہ عربی آنی چاہیے، عربی کے اطلاقات کیسے ہوتے ہیں وہ سمجھنا چاہیے، عربی کس انداز میں گفتگو کرتی ہے پتہ ہونا چاہیے، وہ سیاق و سباق سے اپنے معنی کو کس طرح متعین کرتی ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اگر نہیں پتہ ہوگا تو پھر یہی ہے کہ ہم متاثر ہو جائیں گے، سنی باتوں کو قرآن کے لفظوں کی ایک شرح بنانا شروع کر دیں گے. سب سے پہلے ہمارے یہاں عربی ترکیب کی غلطی ہم کرتے ہیں، اور وہ یہ غلطی کرتے ہیں من کل زوجین. عربی عبارت کیا ہے؟ من کل زوجین. ہم یہاں کل اور زوجین اس کو موصوف اور صفت بنا کر کے تو ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے، حالانکہ نہ تو یہ موصوف ہے نہ زوجین اس کی صفت ہے، بلکہ من کل بات الگ ہے، زوجین پیچھے فصلک کا جو ہے اس کا مفعول بن رہا ہے. اچھا،
پہلے تو ترکیب ہی ہماری ٹھیک نہیں ہوتی، اس لیے ہم جو ٹرانسلیشن کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹرانسلیشن ہی غلط کر رہے ہیں۔ اچھا، کل کا لفظ مضاف ہو کے آتا ہے، اور کل کے لفظ کے اوپر جب تنوین آ جاتی ہے وہ یہ اشارہ دے رہی ہوتی ہے کہ آگے مضاف الیہ محذوف ہے، اور وہ جو محذوف ہے وہ آپ کو سیاق و سباقی بتا رہا ہے کہ یہاں پر محذوف الیہ ہونا کیا چاہیے۔ اب اس کی دوسرے سٹیپ کے اوپر ہم چلتے ہیں۔ دیکھو کل کا جو لفظ ہے اس کو سمجھیے، کل کا لفظ کبھی کبھی اتنے عموم کے لیے آتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اس میں داخل ہو جاتی ہے، اور کل کا لفظ کبھی کبھی آتا عموم کے لیے ہے لیکن صرف ضرورت کی چیزوں کے لیے آتا ہے، یعنی ضرورت کی سب چیزیں، ان دونوں معنوں کے لیے کل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ کہاں پر کس معنی میں استعمال ہوگا؟ عربی زبان چونکہ بڑی فصیح زبان ہے، سیاق و سباقی متعین کر دیتا، بات ہی بتا دے گی۔ مثال کے طور پر کل کا لفظ جب اللہ کی ذات کے حوالے سے ذکر ہوتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو یہاں کل کا لفظ استغراق حقیقی کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یعنی کائنات کی ہر چیز، اس میں کسی ایک ذرے کو ہم نکال سکتے نہیں، اس لیے کہ یہاں کل کا لفظ کس سے متعلق ہو رہا ہے؟ اللہ کی ذات سے، چونکہ وہ خالق ہے، ساری مخلوق کا عموم اس میں داخل ہو جانا چاہیے۔ اچھا، کل کا لفظ جس وقت مخلوق کے اعتبار سے استعمال ہوتا ہے تو وہ کسی ضرورت کی چیز کے استغراق کے لیے ہوتا ہے، پوری کائنات کی، پوری دنیا کی ہر چیز کے لیے وہ عموم ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ عربی کا ایک مثال ہے۔ اس کی یوں مثال سمجھ لیں کہ ہم دونوں جا رہے ہیں کہیں، مثلا آؤٹ آف سٹی جا رہے ہیں، اور آپ نے مجھے بولا یار میں سامان کیا کیا ساتھ رکھوں، میں کہا بھائی سب چیزیں رکھ لیں، سب چیزیں رکھ لیں۔ عربی والا یہ ڈائلاگ بولا، کیا اس سب چیزوں سے آپ کیا بیڈ بھی رکھ لیں گے اپنے ساتھ، موٹر سائیکل بھی رکھ لیں گے، گاڑی بھی رکھ لیں گے، یا آپ کیا رکھیں گے، گھر اٹھا کے اپنا پورا رکھ لیں گے؟ بلکہ آپ خود سمجھ جائیں گے کہ ارے ایک سفر کے لیے جو ضروری سب چیزیں ہیں وہ رکھنی ہے، تو ضرورت کا لفظ آپ آٹومیٹیکلی سمجھ جائیں گے، یہ بول چال کا انداز ہے۔ اسی طرح عربی کے اندر کل کا لفظ جب مخلوق کے متعلق ہو کر بات کی جاتی ہے، وہاں استغراق حقیقی کا معنی نہیں دیتا، وہاں ضرورت کا معنی دیتا ہے۔ اب اس کی چند مثالیں پہلے قرآن پاک سے سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل کے اندر آپ پڑھیں گے، ملکہ سبا کو ذکر کیا کہ اللہ نے اس کو بادشاہت دی ہوئی تھی، اور بادشاہت بڑی زبردست تھی، ایک ملک کی سربراہ تھی۔ اچھا، اللہ بیان کرتے ہیں وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اللہ نے اسے ہر چیز دی ہوئی تھی۔ سر سوال یہ ہے کہ کل کا لفظ کل، ہر چیز دی ہوئی تھی، کیا مطلب ہر چیز؟ چاند، ستارے، سورج، آسمان، سب کچھ اس کے پاس تھا۔ آپ بتائیے کیا استغراق حقیقی مراد ہو سکتا ہے؟ یا کل کا لفظ چونکہ مخلوق کے ساتھ متعلق ہو رہا ہے تو ضرورت کا معنی دے گا، یعنی اللہ بیان کر رہے ہیں اس کی بادشاہت ایسی تھی کہ ہر ضرورت کی نعمت اللہ نے اس کو دی ہوئی تھی، یہ معنی مراد ہو۔ اس کے علاوہ دیکھیں ذوالقرنین کا واقعہ جب اللہ قرآن میں ذکر کرتے ہیں، سورہ کہف کے اندر آپ دیکھیں تو ذوالقرنین کے حوالے سے بھی اللہ بیان کرتے ہیں وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اللہ نے اسے بھی ہر چیز میں سے نوازا ہوا تھا۔ سوال یہ ہے کہ ہر چیز سے کیا مراد؟ کیا زمین، آسمان، ستارے، سمندر کی سب مچھلی، سب کچھ ان کے پاس قبضے میں تھا؟ نہیں، ہم بولیں گے یہاں پر بھی کل شیء مخلوق سے متعلق ہو کر آ رہا ہے، استغراق حقیقی مراد نہیں ہوگا۔ کیا مراد ہوگا؟ ضرورت، یعنی اللہ نے ذوالقرنین کو بھی ضروری ہر چیز اور نعمت سے نوازا تھا، جو ایک بادشاہت کے لیے ضروری چیزیں ہیں ان سب سے نواز دیا۔ اسی طرح تیسری مثال بھی اگر آپ بولیں حضرت آدم علیہ السلام کی، اللہ بیان کرتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اسماء سکھائے، کلہا، سب۔ سوال یہ ہے کہ یہاں کلہا سے کیا مراد لیں؟ اگر آپ استغراق حقیقی مراد لے لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب علم اس انتہا تک آپ کو دے دیا گیا جس کے آگے تو لا مزید علیہ، مزید کی تو گنجائش ہونی نہیں چاہیے بھائی، کل۔ لیکن اسی کے آگے فوراً اللہ بیان کرتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ نے آپ کو چند توبہ کے کلمات سکھائے تو جس سے آپ نے توبہ کی۔ پھر اللہ بیان کرتے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، میری طرف سے جو بھی ہدایت تمہیں ابھی آئے گی، جو اس پر عمل کرے گا کامیاب ہوگا۔ تو پھر یہاں کلہا سے کیا مراد ہے؟ سکھایا تو ہدایت بعد میں، سکھائی تو دعا بعد میں، تو یہاں پر بھی استغراق حقیقی مراد نہیں تھا، ضرورت کی چیزیں مراد تھی۔ تو کل کا لفظ سمجھیے گا یہ آتا ہی ضرورت کے لیے ہے، اس لیے کہ جب مخلوقات سے متعلق ہوتا ہے تو استغراق حقیقی کا یہاں تعلق ہی نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر غور کر لیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قلنا، ہم نے حکم ارشاد فرمایا تھا نوح علیہ السلام کو احمل فیہا من کل، ہر ضرورت کی چیز رکھ لو اس میں، اس لیے کہ کل کا لفظ ہے مخلوق سے متعلق ہو رہا ہے، استغراق حقیقی کو شامل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کل کا لفظ سمجھ میں آ گیا۔ اب آ جاؤ لفظ زوج کے اوپر۔ سر ہمارے یہاں عام طور پہ ہوتا یہ ہے
بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور عربی میں بھی. تو اردو کا جو ایک عمومی معنی ہے وہ ہمارے دل و دماغ میں ایسا راسخ ہو جاتا ہے کہ ہم جب عربی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہی مشابہت وہاں پائی جا رہی ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں اس کا نتیجہ یہی ہے. صحیح. زوج کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی. عربی کے اندر زوج نر اور مادے کو نہیں کہا جاتا بلکہ نر اور مادے کے اوپر زوج کا اطلاق کیا جاتا ہے. زوج کے لفظ کا عربی میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو ایسی چیزیں جن میں مشابہت کی بنیاد پر یا جن میں ضد ہونے کی بنیاد پر وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں. غور کیجئے گا دوبارہ، مشابہت کی بنیاد پر دو چیزیں آمنے سامنے ہوں ایک دوسرے کے مقابل، یا ضد کی بنیاد پر. ان دونوں صورتوں کے اندر اس کو اس کا زوج کہا جاتا ہے، اس کو اس کا زوج کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر دو چپل جوتیوں کے دو پیر، یہ سیدھا پاؤں ہے یہ الٹا پاؤں ہے، عربی میں کہا جاتا ہے یہ زوج ہے اس پیر کا، یہ زوج ہے اس پیر کا. اچھا. کیونکہ دونوں چپلوں میں مشابہت پائی جاتی ہے، مشابہت کی بنیاد پر زوج کا اطلاق ہو جاتا ہے. اچھا، دن اور رات ان کو بھی زوج کہا جاتا ہے عربی کے اندر. اب یہاں مشابہت نہیں ہے، یہاں ضد ہے کہ دن الگ چیز ہے رات الگ چیز ہے، دونوں ضد کے اوپر ایک دوسرے کے آمنے سامنے چلتے ہیں. اس کو دن کو زوج کہا جاتا ہے، رات کو دن کا زوج کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب آ جائیں، دیکھیں مرد اور عورت کو بھی زوج عربی کے اندر کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مرد اور عورت میں مشابہت بھی ہے اور ضد بھی ہے، اس لیے اس پر زوج کا اطلاق کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں انسان ہونے کی حیثیت سے مرد عورت دونوں میں مشابہت بھی ہے، لیکن جنس الگ ہونے کی حیثیت سے ضد بھی ہے. تو مشابہت بھی پائی جا رہی ہے، ضد بھی، اس لیے مرد عورت کے لیے زوج ہے، عورت مرد کے لیے زوج. ٹھیک ہے. تو نر اور مادے کے اوپر زوج کا اطلاق کیا جاتا ہے. زوج کا مطلب نر اور مادہ نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھیے. اب ہم جب قرآن پاک کو دیکھتے ہیں تو قرآن پاک نے نر مرد کے لیے بھی زوج کا لفظ استعمال کیا ہے، مادہ کے لیے بھی زوج کا لفظ استعمال کیا، مرد کے لیے عورت کے لیے. اس کے علاوہ بھی قرآن کی اطلاقات سمجھیں جو اس کے حقیقی معنی کو سمجھا رہے ہیں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ تکویر میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 7 ہے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، کہ جس وقت بروز قیامت لوگ کھڑے ہوں گے، اٹھائے جائیں گے، تو وہاں پر اللہ کی طرف سے لوگوں کے آپس میں جوڑے بنا دیے جائیں گے. اب یہاں پر جوڑے مرد نر اور مادہ والے جوڑوں کی بات قرآن نہیں کر رہا، کیونکہ آیت جیسے ہی آپ آگے پڑھیں گے تو آیت بیان یہ کر رہی ہے ایک جیسے عقائد کی مشابہت رکھنے والوں کا الگ جوڑا اور نیک اور ایمان عمل صالح والوں کا الگ ایک گروپ بنا دیا جائے گا. تو گروپ کے اوپر اب دونوں میں چونکہ ضد پائی گئی نا، یہاں پر کفریہ نظریات، یہاں پر ایمان والے نظریات، لہذا یہ دونوں ضد پر آئے تو اس کو زوج اللہ نے قرار دیا. ٹھیک ہے. دوسری مثال سورہ واقعہ میں آیت نمبر 3 دیکھیں، آیت نمبر 7 میں اللہ فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، تم 3 ازواج ہو، 3 جوڑے ہو، 3 گروپس ہو. 3 گروپس کو اللہ نے زوج سے تعبیر کیا کیونکہ ان تینوں میں مشابہت اور کہیں ضد پائی جائے گی. ایک گروہ اللہ نے کہا السابقون، کہ سابقون الاولون کا جو سب سے پہلے ایمان لے کر کے آ گیا. دوسرا گروہ اللہ نے کہا وہ ہے جو ایمان بھی لے کر آئے، عمل صالح بھی کیا، لیکن سابقون الاولون میں سے نہیں ہے، وہ ہے اصحاب الیمین والے، دائیں ہاتھ والے. تیسرا گروہ اللہ نے ذکر کیا جو الٹے ہاتھ والے ہیں، کہ جو نہ ایمان لے کر آئے نہ حق کو قبول کیا. یہ 3 گروہ بنا کر اللہ نے کہا کنتم ازواجا ثلاثا، تم 3 جوڑے ہو، تم 3 زوج ہو. یہاں پر بھی گروہوں کے اوپر زوج کا لفظ استعمال کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر 2 گروہ ایسے ہیں جن میں مشابہت ہے ایمان اور عمل صالح کی، اور ایک گروہ ایسا ہے کہ جس کے اندر ضد ہے. تو مشابہت کی بنیاد پر اور ضد ہونے کی بنیاد پر زوج کا عربی میں اطلاق ہوتا ہے. اس لیے زوج کا اطلاق مرد عورت پر کیا جاتا ہے، نر مادے پر کیا جاتا ہے، اس لیے نہیں کہ یہ حقیقی معنی ہے اس کا. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اللہ نے کائنات کی ہر چیز کو زوج کر کے پیدا کیا ہے. اب یہاں پر بھی نر اور مادہ زوج یہ مراد نہیں ہے، اللہ نے بیان کیا پوری کائنات کے اندر ہر چیز وہ اپنی ایک زوج رکھتی ہے، مشابہتیں بھی رکھتی ہے، ضد بھی رکھتی ہے.
اس کے اندر نر بھی آئے گا، مادہ بھی آئے گا، نر مادے کے علاوہ بے جان چیزیں وہ سب بھی داخل ہوں گی کہ ہر بے جان چیز دیکھیں وہ کسی نہ کسی سے مشابہ ہوگی یا کسی کی ضد پہ کھڑی ہوگی۔ تو پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے زوج کی نسبت سے پیدا کیا۔ جب لفظ زوج بھی آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا، اب مجھے بتائیں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، یہاں شے سے مراد جاندار ہیں یا بے جان بھی ہیں؟ ہر ایک چیز سبق تو زوج کا اطلاق بے جان چیزوں کے اوپر بھی ہوتا ہے، جاندار چیزوں کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ جب یہ کل اور زوج دونوں لفظ اچھی طرح سمجھ میں آ گئے، اب آیت کا ترجمہ آپ کر کے دیکھ لیجئے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کشتی بنائی، طوفان بہت بڑا ہوگا، اتنا پانی ہوگا کہ پہاڑ اس میں ڈوب جائیں گے، نہ جانے کتنے دن کا سفر ہوگا، کتنے دن کا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پہاڑی کے اوپر کشتی نے رکنا ہے، پھر جب آپ قوم کو لے کے نیچے تشریف لائیں گے ضرورت کا سامان ہونا چاہیے آپ کے پاس۔ اب اللہ نے فرمایا قلنا، ہم نے نوح علیہ السلام کو بتا دیا تھا احمل فی قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، کہ آپ ہر ضرورت کی چیز لے لیں اور جوڑا جوڑا کر کے چیز لیں۔ اس میں نر مادے کی بات نہیں تھی، ہر ضرورت کی چیز کی بات تھی کہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں، کپڑے ہوں، لباس ہو، گرمی کا لباس، سردی کا لباس، ہر چیزیں زوج کر کے ضرورت کا آپ اپنے پاس رکھ لیں، اس لیے کہ ایک ٹائم زیادہ لگنا ہے، پانی بہت زیادہ آئے گا، بعد میں بھی چیزیں کام آئیں گی۔ یہ ہے اس آیت کی درست تفسیر، بڑی آرام سے بن جاتی ہے۔ صرف اس آیت کو زوجین کو نر اور مادہ کے اوپر لے کے جانا کمزور استدلال بنتا ہے۔ اس طرح تو بڑا بہترین سمجھ میں آ گیا سر، مزہ آ گیا، کہ اب سیاق و سباق بھی سمجھ میں آ رہا ہے، اور واقعی یہ معنی بنتا ہے کہ یہاں پر ہر ضرورت کی چیز کا حکم ارشاد فرمایا جا رہا ہے، کیونکہ وہ ایک جا رہے تھے اور پیچھے عذاب آ رہا تھا، وہ کتنے دن وہاں پر رکنا گئے۔ عمومی طور پر ہم جب جاتے ہیں کہیں، جیسے کراچی سے حیدرآباد بھی جا رہے ہیں، پنجاب جا رہے ہیں، تو گھر والے یہی کہتے ہیں بھائی سارا سامان لے کر جانا، بھائی راستے میں کوئی چیز چھوڑ نہیں دینا۔ یہ معنی تو بڑا بہترین سمجھ میں آ گیا۔ یہ بتائیے کہ یہ صرف آپ کی ہی اختراع ہے یا ماضی میں بھی یہ معنی کسی نے بیان کیا؟ نہیں، ماضی سے علماء بیان کرتے ہیں، میں نے اپنی اختراع کیا کرنی۔ اور بائی دا وے میں ابھی جتنے اپنی تحقیقات میں منفرد ہوں وہ کوئی بیان میں نہیں کرتا ہوں۔ اچھا، ابھی تک میرے استادوں نے مجھے اجازت ہی نہیں دی ہوئی۔ اچھا، بالکل، وہ کہتے ہیں آپ کی عمر بڑی بات ہے، بالکل ظاہر ہے، کہتے ہیں عمر کم ہے، ابھی آپ ویٹ کریں۔ تو ہاں، بہت سی تحقیقات ایسی ہیں۔ یہ مزاج اگر پاکستان میں، ہندوستان میں ہو جائے کہ ابھی آپ کی عمر کم ہے اور اتنا ماشاءاللہ آپ کے علم جو اللہ نے آپ کو نوازا ہے، اور ابھی تک کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی ہے، سارے دلائل سے چلتی ہے، اگر ہر استاد اپنے شاگرد کو یہ روکنے لگ جائے تو یہ جتنے بھی برائیاں پاکستان میں پرابلم ہے۔ پاکستان اساتذہ پیچھے ہونے چاہیے قابل، کہ بہت سی، میں وہی ذکر کر رہا تھا، بہت سی تحقیقات ایسی ہیں کہ جن پہ مجھے انہوں نے انعامات بھی دیے ہوئے ہیں کہ بڑا، لیکن وہ ابھی بھی کہتے ہیں بیٹا آپ کی عمر ذرا کم ہے، آپ کو جب ہم اجازت دیں گے پھر آپ اپنی انفرادی تحقیقات بھی سامنے لے آئیے گا۔ تو یہ منفرد نہیں ہے، سب سے پہلے شیخ ابن تیمیہ صاحب، انہی کے شاگرد ابن القیم صاحب، محقق ابن القیم صاحب، وہ بھی اس کی پوری تحقیق کر کے گئے ہیں، اسی نتیجے پر پہنچے تھے والمعنی من کل شیء، کہ اس زوجین، من کل زوجین کے لفظ سے صرف نر اور مادے کا استدلال عربی سے ناواقفیت کی دلیل ہوگی۔ انہوں نے کہا اس سے مراد من کل شیء ہے، یعنی کہ ہر ضرورت کی چیز جوڑا جوڑا کر کے آپ نے لینی ہے، سردی کے کپڑے بھی لے لیں، گرمی کے بھی لے لیں، یہ بھی لے لیں، نباتات میں سے بھی لے لیں، کھانے پینے کی چیزوں سے بھی لے لیں، ہر طرح کی چیزیں زوجین کر کے لے لیجئے گا۔ اس میں نر مادہ بھی داخل ہو جاتے ہیں، ضرورت کے جانور بھی اپنے ساتھ رکھ لیجئے گا۔ تو محقق ابن القیم صاحب ہیں، اس کے علاوہ محقق ابن عاشور کو اگر پڑھیں گے تو چونکہ عربی لغت کے وہ ستارے ہیں کہ جن کے بغیر تو شاید عربی لغت حل بھی نہیں ہوتی آج کل کے دور کے اندر، ان کو بھی آپ پڑھ لیجئے گا۔ لفظ زوج کا نہایت اعلیٰ انہوں نے ٹرانسلیشن کیا، تحقیق کی ہے۔ اور اس کے علاوہ محقق محمد بن صالح عثیمین صاحب کو آپ پڑھ لیں، سبحان اللہ، انہوں نے بھی یہی لفظ لکھا ہے، اور وہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ من کل شیء من الاشیاء، یعنی یہاں پر من کل زوجین سے مراد اشیاء میں سے ضرورت کی چیزیں لینا، اشیاء، حیوانات صرف نہیں، ضرورت کی چیزوں میں سے لینا۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ سید قطب کو دیکھ لیں، محقق سید قطب، انہوں نے بھی اس بات کو ذکر کیا ہے کہ من کل زوجین مما یملک نوح، کہ یہاں مراد ہے کہ ہر وہ چیز جس کے حضرت نوح علیہ السلام بآسانی اس کو رکھ سکتے ہیں، ضرورت زندگی کے لیے جس کا استصحاب کر سکتے ہیں، وہ بھی اسی جانب مائل ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ابن عطیہ وغیرہ اور بھی کئی محققین ہیں جن کا یہ موقف رہا ہے
کوئی اس میں انفراد والی بات ہے ہی نہیں. یہ صرف یہ جس کو عربی کا مزاج بہترین آئے گا سمجھ جائے گا. من کل زوجین کو موصوف صفت کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سارا ترجمہ بھائی ہر جاندار کے جوڑے. من کل الگ بات ہے، زوجین مفعول بن رہا ہے پیچھے فصلک کا یا کل نحمل کا، تو اب ترکیب پوری قرآن کی چینج ہو جاتی ہے، قرآن کا معنی ہی بالکل بدل جاتا ہے کہ وہ کیا بیان کر رہا ہے. سر آپ نے تو یہ بڑے بڑے محققین کا پڑھ کے بتا دیا، ابن عاشور ہے، ابن القیم ہے، یہ تو عربی کتابوں میں موجود ہے نا جی. جو اردو تفاسیر ہمارے یہاں موجود ہیں، نارمل عام بندہ تو وہیں سے پڑھے گا اور کہاں سے پڑھے گا؟ تو کوئی بات نہیں، اس کو مزید مطالعہ گہرا کرے اپنا دیکھے. تو میں تو مسئلہ یہ ہے کہ یا تو کوئی پیمانہ ہونا چاہیے کہ یہ اردو مفسرین جو باتیں لکھ رہے ہیں وہ صحیح لکھ رہے ہیں کہ نہیں لکھ رہے ہیں. اب تقریباً ہر اردو کی تفسیر میں یہی ہے بھائی جانوروں کا جوڑا لے لو، جانوروں کا جوڑا لے لو. جانوروں کا بھی جوڑا بیچ میں داخل ہوگا نا، جانوروں کے بھی جوڑے صحیح ہے. لیکن ضرورت کی اشیاء جو ہیں وہ چیز دیکھیں. تحقیق اسی چیز کا نام ہے. ہر بندہ درست نتیجے پہ پہنچ جائے ضروری تو نہیں ہوتا نا. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے بعد وحی کا سلسلہ تو بند کر دیا. اپنی کوشش اپنی محنت ہوتی ہے. جیسے آپ نے پیچھے بھی ذکر کیا تدبر، وہ بالکل من کل لفظ ضرورت کی چیزوں کے اوپر ہی ہے. ہاں زوجین کے لفظ وہ صرف حیوانات مراد لے کے چلے گئے، لیکن باریک بینی سے انہوں نے غور کیا تو من کل لفظ کو ضرورت پہ محمول کیا یا نہیں کیا، تو نتیجوں پہ بالکل پہنچا جاتا ہے. دیکھیں وہ ظاہر ہے کہ ہر چیز ہر کتاب میں 100% طور پہ مل جائے ایسا نہیں ہوتا. کچھ حصہ کبھی یہاں سے ملتا ہے، کچھ وہاں سے ملتا ہے، کچھ کہیں اور سے ملتا ہے. یوں سے مجموعہ اکٹھا کر کے پھر بڑا اچھی سی چیز سامنے آ جاتی ہے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، بہت اچھے طریقے سے آپ نے سمجھا دیا.